میں اور اکیلا پوری کائنات کا نظام چلانے والا ہے، وہی جس کو چاہے اولاد سے نوازے، جس کو چاہے بے اولاد رکھے، جس کو چاہے جوڑا جوڑا عطا کرے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ذات ہے کہ ہر چیز پر پوری طرح قادر و قدیر ہے۔ انگل دادا درود السلام امام الانبیاء فخر الانبیاء سرور کونین خاتم النبیین سید الرسل امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس و مطہر پہ، آپ کے اہل بیت پر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، قیامت تک آنے والی اتباع کرنے والی امت محمد پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو۔ محترم پیارے بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، آپ کے علم میں ہے گزشتہ کئی جمعات سے مسلسل علامات قیامت اور اس سے پہلے موت، قبر کے عذاب اور اس میں ملنے والی نعمتیں، راحتوں کے متعلق خطبات جاری ہیں۔ آج کی نشست میں قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے آخری خطبہ ہوگا، اور اس کے بعد ربیع الاول کے حوالے سے خطبات جمعہ کا آغاز بالخصوص سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو ہوگی، اور پھر سے دوبارہ قیامت کے مناظر، روز محشر پیش آنے والے واقعات، حساب و کتاب، میزان، پلسرات اور قیامت کی ہولناکیوں پر گفتگو کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کتاب و سنت کو سن کر عمل کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ محترم پیارے بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشی اسلامی ماں بہنوں، گزشتہ جمعہ کے اندر جو چیزیں میں نے بیان کی تھی علامات کبریٰ کے حوالے سے، اور دو چیزوں کا تذکرہ کیا تھا کہ قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ دجال کا ظہور ہوگا، اور پھر اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی دوران سیدنا امام مہدی علیہ السلام کا بھی ظہور ہوگا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اور آپ کے والد کے نام سے منسوب ان کے والد کا نام ہوگا۔ اور آج کی اس نشست میں قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے تیسری اہم بڑی نشانی وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ ولادت مسیح علیہ السلام اور پھر زندہ آسمانوں پہ اٹھایا جانا، قرآن اس کے متعلق کیا کہتا ہے، عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے، یہودی بزعم خود اپنے تئیں کیا عقائد رکھتے ہیں، اور اس موجودہ زمانے میں بھی کون مسیح موعود کی دوبارہ نزول کا انکاری ہے۔ یہ ایک طویل الگ موضوع، مباحثہ اور ایک الگ مضمون ہے جس میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ ہمارا مقصود، چونکہ ہم مومن ہیں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت کے دن پر ہمارا یقین ہے کہ قیامت آئے گی، حساب و کتاب ہوگا، اور اس سے پہلے امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بیان کر دی امت کے لیے، جو کچھ بتلا دیا، جو پیش گوئیاں امام کائنات نے فرما دی، ہمارا ان پر مینوان اسی طرح ایمان ہے جس طرح اللہ کے رسول نے بیان فرما دی۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کیسے ہوگا، کب ہوگا، جو کچھ احادیث میں بیان ہوا ہم اس پر یقین رکھتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں شکوک و شبہات میں پڑے رہنا یا سرے سے اس کا انکار کر دینا یہ ایمانی کمزوری ہے، بلکہ اگر کسی کا ایسا عقیدہ ہے تو وہ سرے سے اسلامی دائرہ انکار سے بھی نکل سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی کہ قرب قیامت وہ دمشق کے مینارہ پر، جو جامع مسجد ہے اس کے مینارہ پر اتریں گے، اور یہ کب ہوگا؟ بالکل قیامت کے قریب۔ اور ہمارا عقیدہ و ایمان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا جس طرح اس کی شان کے لائق، اور عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی قرآن سے ثابت، حدیث سے ثابت، اور قرب قیامت ان کا دوبارہ نزول ہوگا جس طرح اللہ چاہے گا۔ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دمشق کے مینارے پر قرب قیامت جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، اور اس وقت جب اتریں گے تو شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کریں گے، ہر طرف امن و امان کا بول بالا ہو جائے گا، اور اللہ کے رسول کے دین کی ہی دعوت پیش کریں گے، اپنی عیسائیت کی تبلیغ نہیں کریں گے، دوبارہ سے تورات و انجیل کی دعوت پیش نہیں کریں گے، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے وہ اللہ کی زمین پر تشریف لائیں گے۔ اور ان کی دعوت سے اسلام کا ایک بار پھر پوری دنیا پر بول بالا ہوگا۔ ہاں، حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ انہی کے زمانے میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں امام مہدی بھی آئیں گے، تو اسی دوران جو ہے وہ دجال کا ظہور ہو چکا ہوگا، اور اس دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور دجال ابھی اپنے ظلم، فساد، جور کے اوپر پوری طرح قابو پائے ہوئے ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اللہ کی زمین پر تشریف لائیں گے دجال کا خاتمہ ہوگا۔ جو ہی دجال کا خاتمہ ہوگا اس وقت پوری روئے زمین پر اسلام کا کلمہ بلند ہوگا، امن امان ہوگا، سلامتی ہوگی، ظلم و ستم، زیادتیاں، جور اور جتنا بھی قتل و غارت ہے اس کا خاتمہ ہوگا۔ جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، آپ فرماتے ہیں واللہ لینزلن ابن مریم حکم وعدلا، اللہ کی قسم ضرور ضرور سیدنا عیسیٰ ابن مریم روئے زمین پر عادل حاکم کی صورت میں اتریں گے، وَلَيَكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ، سب سے پہلی چیز کہ صلیب کا خاتمہ ہوگا۔ عیسائیوں کے ہاں آج بھی صلیب کا بہت بڑا کردار سمجھا جاتا ہے، وہ جب اپنے مردوں کو دفناتے ہیں تو بطور نشانی اس کی قبر پر صلیب گاڑتے ہیں، ان کا پس منظر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہودیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے ڈالی، اس وجہ سے انہوں نے اپنا نشان صلیب مقرر کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جناب عیسیٰ جب تشریف لائیں گے فَلْيَكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ، آپ صلیب کو توڑ ڈالیں گے۔ اس کے بعد مزید جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں ارشاد فرمائی، ان میں سے ایک بات یہ ہے
کہ وَلَيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيرَ، آپ خنزیر کو قتل کریں۔ خنزیر اس وقت اس زمانے میں بھی بکثرت موجود ہوں گے اور جناب عیسیٰ کے حکم پر ان کے قتل عام کا حکم ہوگا، کیونکہ ایک نجس جانور ہے۔ اور قرآن مجید میں اس کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ خنزیر کا گوشت تمہارے اوپر حرام قرار دے دیا گیا۔ بعض لوگوں کے ہاں میں غلط فہمی کا ازالہ کر دوں، یہ کہتے ہیں کہ سور خنزیر کا نام لے لیا جائے تو زبان 40 دن تک ناپاک رہتی ہے۔ یہ عقیدہ اور یہ خیال یہ محض ایک وہم ہے جو امت کے اندر پھیلا دیا گیا۔ اگر خنزیر کا نام لینے سے 40 دن تک زبان نہ پاک رہتی تو پھر ہم رب کے قرآن کی ایک دن بھی تلاوت نہیں کر سکتے، کیونکہ پہلا پارہ ہے، سورہ البقرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی ذکر کیا۔ پھر آگے چل کر سورہ المائدہ میں غالباً یا سورہ انعام میں اللہ نے تذکرہ کیا۔ 4 جگہوں پر قرآن مجید میں خنزیر کا تذکرہ آیا ہے جہاں اللہ نے اس کے ساتھ اس سے پہلے یہ فرمایا کہ اس کا خون اس کا گوشت حرام قرار دے دیا گیا۔ تو اس لیے یہ غلط فہمی ہے جو ہمارے گھروں میں، ہمارے علاقوں میں اور ہماری فضاؤں میں پھیلا دی گئی کہ خنزیر کا نام لینے سے زبان ناپاک ہوتی ہے۔ ایسی کوئی بات کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلْيَضَعْنَ الْجِزْيَةَ، اور جزیہ کو چھوڑائیں گے۔ جو جزیہ ہے ٹیکس، ظالمانہ نظام جو اس وقت رائج ہوگا اس کا بھی خاتمہ ہوگا۔ وَلَتَتْرُكَنَّ الْقِلَاسَ، آپ نے فرمایا کہ امن اور امان اس حد تک ہو جائے گا کہ ایک جوان بچہ جنم دینے والی خوبصورت اونٹنی وہ جہاں چاہے گی اس کو چھوڑ دیا جائے گا، لیکن اس کا اونچے کرنے والا، راستہ روکنے والا کوئی نہیں ہوگا کہ کس قدر جوان خوبصورت عمدہ اونٹنی ہے میں رکھ لوں، ایسی حالت و کیفیت نہیں ہوگی، یعنی چوری ڈکیتی ختم ہوگا۔ اسی طرح فرمایا کہ وَلَا تَذْهَبَنَّ الشَّحْنَاءُ وَالتَّبَاغُضُ وَالتَّحَاسُدُ، کینہ پروری، بغض اور حسد کا خاتمہ ہوگا۔ آج روئے زمین پر دیکھ رہے مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن کینہ پروری آج ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ پروان چل رہی ہے۔ ایک دوسرے سے شرارتیں، پروپیگنڈے، بغض، حسد، اس میں آج ہم بھرے ہوئے ہیں۔ ان تینوں چیزوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جناب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو ان کا خاتمہ ہو جائے گا، گویا دل صاف ہو جائیں گے، امن و امان ہوگا، محبت قدورت کی جگہ آ جائے گی، نفرتوں کی جگہ پیار آ جائے گا، دشمنیوں کی جگہ امن اور امان آ جائے گا، دوستی آ جائے گی، بھائی چارہ آ جائے گا۔ یہ کیفیت اس وقت ہوگی جب جناب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا وَلَيَدْعُونَ النَّاسَ إِلَى الْمَالِ فَلَا يَقْبِلُهُ أَحَدٌ، کہ ایک بندہ ہوگا اس کے پاس مال ہوگا، وہ مال کو لے کر روئے زمین پہ پھرے گا، مجھ سے لے لو لے لو، جس طرح کہ پہلے بھی حدیث پڑھ چکی کہ مال کی کثرت ہو جائے گی، لیکن کوئی ایک بھی روئے زمین پر ایسا شخص نہیں ہوگا کہ جس کو مال کی طلب ہوگی، اس قدر وافر مال ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت۔ دوسری حدیث جس میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم، اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی کہ جب تم میں جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے، اتریں گے، اور وَإِمَامُكُم مِّنكُم، تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا کہ جناب عیسیٰ کی امامت ہوگی، اور سارے لوگ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی امامت میں وہ اللہ کے دین کا، شریعت محمدی کا نفاذ کریں گے۔
جناب عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 سال تک روئے زمین پر رہیں گے. ثم يمكث الناس 7 سنين بین اثنین، کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے درمیان وہ 7 سال رہیں گے. جب وہ 7 سال رہیں گے لوگوں کے درمیان جو عداوت ہے یہ ختم ہو جائے گی. ثم يرسل الله ريحا باردة، پھر اللہ ایک ٹھنڈی خوشخبری دینے والی ہوا کو بھیجے گا کہ جو شام کی طرف سے آئے گی اور لوگوں کے اندر سکون آ جائے گا، شانتی امن آ جائے گا اور ایک دوسرے سے پیار و محبت کرنے والے بن جائیں گے. حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ حالت ہوگی تو اس وقت پوری روئے زمین پر صرف اور صرف اہل ایمان باقی رہیں گے اور مومنوں کے علاوہ کوئی باقی نہیں بچے گا. یہ اس وقت کیفیت ہوگی جب تک جناب عیسیٰ علیہ السلام روئے زمین پر موجود رہیں گے. جو ہی جناب عیسیٰ علیہ السلام فوت کر دیے جائیں گے تو یاجوج ماجوج آ جائیں. یاجوج ماجوج کا اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بھی تذکرہ فرمایا ہے اور حدیث رسول میں بھی بڑی تفصیل آئی ہے. سورہ القحف پڑھیے. اللہ تعالی نے ایک بادشاہ جس کا نام کتب تفاسیر میں ذوالقرنین بتایا جاتا ہے، حقیقی نام کیا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. جناب ذوالقرنین جب ایک شہر کی طرف نکلے تو دیکھا کہ وہاں کے لوگوں پر ظلم و ستم کی انتہا ہے، قتل و غارت کی انتہا ہے. وہاں کی عورتوں کی عصمت دری ہو رہی ہے. جو پینے والا پانی ہے وہ ان کو پینے نہیں دیا جاتا. حتیٰ کہ خشکی ہے تری کا بالکل وہ لوگ خاتمہ کر دیتے. ایسی قوم سے جب جناب ذوالقرنین کا ٹکرا ہوتا ہے تو اس کے خلاف وہ ایک ان کے سامنے رکاوٹ کا باندھنے کا اس وقت کے لوگوں کو اندیا دیتے ہیں کہ میں تم کو ان سے نجات دلاؤں گا. المختصر لوگوں کو کہا گیا کہ سیسا پلائی دیوار بنائی جائے. دیوار بنائے گی پھر اس پر سیسا پگھلا کر ڈال دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج اور ماجوج حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اور ہر اونچی جگہ سے وہ نیچے کی طرف اتر رہے ہوں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج اور ماجوج ہر روز اس دیوار کی کھدائی کرتے ہیں. یہاں ان کو بند کر دیا گیا. بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ کون سی جگہ ہے کہ جہاں یاجوج اور ماجوج کو بند کیا گیا. یہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا. قرآن و حدیث میں اس کی کوئی وضاحت نہیں. جو معاملہ اللہ نے غیب والا رکھا، پوشیدہ رکھا، ہمیں اس پر یقین رکھنا چاہیے، اس کو خریدنا نہیں چاہیے. وہ کہاں ہے؟ لوگ کہتے ہیں ایک جزیرے کا نام بھی لیتے ہیں جس کا میرے علم میں اب ذہن میں نام نہیں آ رہا، اس کا بھی نام لیتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے یہ اللہ کو پتہ ہے. وہ ایک ظالم جابر اور حتیٰ کہ پانی کو خشک کر دینے والی قوم ہے. اس قدر اللہ نے ان کے اندر جو ہے قوت اور طاقت رکھی ہے اللہ نے اپنے حکم سے. لیکن وہ کہاں ہے، کس جگہ ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں. قرب قیامت جب اللہ کا حکم ہوگا ہر روز وہ کھدائی کر رہے ہیں، لیکن جو ہی سوراخ بالکل قریب ہوتا ہے کہ وہ سوراخ اس قدر کھلا ہو جائے تو وہ نکل پڑے، تو ان کا بڑا سردار لیڈر کہتا ہے چلو یار آج رہنے دو، صبح دوبارہ آئیں گے اور اس کو کھودیں گے اور نکل جائیں گے. لیکن جب صبح ہوتی ہے وہ دوبارہ آتے ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا دیوار دوبارہ بالکل اسی طرح ہو جاتی ہے اور پھر سے کھدائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. قرب قیامت جب اللہ کو منظور ہوگا تو ان کی زبان سے لفظ نکلے گا، ان کا سردار اقبال کہے گا. اور ہمیں بھی جب کسی بات کا عزم ارادہ تہیہ کرتے ہیں تو یہ الفاظ کہنے چاہیے. یہ قرآن کا بھی حکم ہے، بلکہ قرآن میں اس کا اشارہ دیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرو تو کہو انشاءاللہ. تو آخری وقت جب ہوگا نا قیامت والے قریب،
بالکل قریب قریب کا. تو یجوج ماجوج کا سردار کہے گا کہ انشاءاللہ جب ہم یہاں آئیں گے صبح کے وقت سورج طلوع ہو رہا ہوگا تو ہم یہاں سے کراس کر جائیں گے. اور ہوئے گا ایسے کہ وہ جب صبح آئیں گے وہ سراخ جہاں ہم نے چھوڑا ہوگا کھدائی کر کے وہیں کا وہیں ہوگا تو وہ اس کو مزید کھودیں گے کھودیں گے نکل پڑیں گے. روئے زمین پر فساد ہی فساد پھیلائیں گے. تری پر خشکی باقی اپنا خشکی ہوگی تری باقی رہے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قدر وہ قتل و غارت اور فساد فی الارض کے مرتکب ہوں گے کہ لوگ ڈر کے مارے قلعوں کے اندر مضبوط گروہوں میں چھپ جائیں گے وہاں پناہ لیں گے اور یہ آسمان کی طرف تیر چھوڑیں گے. اپنی کمانوں سے جب تیر چھوڑیں گے آسمان کی طرف تو جب آسمان سے نیچے کی طرف تیر آئے گا تو خون آلودہ ہو کر لوٹے گا. تو یہ کہیں گے کہ دیکھو ہم نے زمین کی طرح اہل آسمان پہ بھی غلبہ پا لیا ہے, ہم قابو کر لیا, ہم زمین پر بھی غالب آگے آسمان والوں پر بھی غالب آگے. اس قدر فساد ہوگا یہ قرب قیامت یہ سارے معاملات ہوں گے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی گدیوں کے اندر اللہ تعالیٰ کیڑا پیدا کرے گا جو ان کی موت کا سبب بنے گا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم یاجوج ماجوج اس وقت اس قدر فساد پھیلائیں گے کہ جانور بھی توبہ پڑیں گے کہ کاش ہوا سے ہماری جان چھوٹ جائے. بے زبان جانور یہ ان سے یاجوج ماجوج سے توبہ پڑیں گے کہیں گے کہ اللہ ان سے ہماری جان چھڑا دے. تو زندہ جانور ہوں گے یہ یاجوج ماجوج زندہ جانوروں کا گوشت بھی کھائیں گے. اور یہاں تک کہ جب ان کا خاتمہ ہوگا تو جانور جتنی بھی مخلوق اللہ کی ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے گی کہ اللہ تو نے ہماری جان اس سے چھڑوا دی. تو محترم پیارے بھائیو جو ہی یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہوگا قرب قیامت جب یہ آئیں گے اس کی حالت اور کیفیت میں نے مختصر آپ کے سامنے رکھے کہ زمین پر تری باقی رہے گی حتیٰ کہ گارا جو ہے نا اس کو بھی خشک کرے اس کو بھی چاٹ جائیں گے اور زندہ جانوروں کا گوشت کھائیں گے قتل و غارت کریں گے لوگ پیروں میں پناہ لیں گے. تو یہ قیامت کی وہ نشانی ہے کہ جب یہ یقین ہو جائے گا کہ اب آئی قیامت آئی بس. اسی دوران جو ہی اس کا خاتمہ ہوگا ترتیب واحد اللہ تعالیٰ پھر دعوت العرض کا ظہور کرے گا. دعوت العرض زمین سے ایک جانور نکلے گا جس کے متعلق قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. فرمایا کہ جب اللہ کا قول واقع ہو جائے گا ان پر تو ہم زمین میں سے ایک جانور ایک دابہ نکالیں گے ان پر جو کلام کرے گا اور کہے گا کہ بے شک لوگ اللہ کی آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جانور مکہ کے پہاڑ جبل صفا سے نکلے گا وہاں سے اس کا ظہور ہوگا اور یہ پہاڑ اس وقت پھٹ جائے گا اور جو ہی یہ پھٹے گا اس جانور یہ وہاں سے برآمد ہوگا اور اس وقت ہوگا کہ جب زمین میں خیر و بلائی کا وجود باقی نہیں رہے گا نہ کوئی نیکی کا حکم دینے والا ہوگا نہ برائی سے منع کرنے والا. اس قدر زمین فساد فی الارض کا شکار ہو چکی ہوگی اور حالت اور کیفیت یہ ہوگی کہ اس جانور سے کوئی بھی بچ نہیں پائے گا. یہ لوگوں کے چہروں کو سونگے گا. جو مومن ہوگا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا چہرہ اس کے سونگنے سے روشن ہو جائے گا اور یہ اس پر لکھے گا کہ ھذا مومن یہ مومن ہے. اور پھر ایک کافر اور منافق کا چہرہ بھی سونگے گا. جب ان کا چہرہ سونگے گا تو بالکل کالا سیاہ ہو جائے گا اور یہ نشانی ہوگی کہ یہ کافر ہے منافق ہے اور یہ لکھے گا ھذا کافر ھذا منافق یہ ان کے چہروں پر لکھے گا. تو یہ سب سے آخری نشانی ہے. جب اس کا ظہور ہو جائے گا کافر الگ ہو جائیں گے منافق الگ ہو جائیں گے مومن الگ ہو جائیں گے سب کیٹاگریاں الگ الگ ہو جائیں گی. ہر ایک دوسرے کو پہچان ہوگا کہ یہ مومن ہے یہ کافر ہے
یہ منافق ہے۔ تو من جملہ ان باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہوگی کہ وہ کہے گا، اس کی زبان پر یہ آیت ہوگی، الا لعنت اللہ علی الظالمین، الا لعنت اللہ علی الظالمین، الا لعنت اللہ علی الظالمین۔ وہ کہے گا خبردار ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو، خبردار ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو، خبردار ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ جملہ من جملہ باتوں میں سے ایک بات اس کی زبان سے بار بار نکلے گی۔ یہ ہے دعوت العرض کی نشانی۔ اس کے بعد سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا۔ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ مشرق سے طلوع ہو رہا ہے، مشرقین سے اور مغربین میں غروب ہو رہا ہے۔ یعنی ہر روز سورج مشرق سے ایک نئی جہت اس کی ہوتی ہے۔ روزانہ ایک ہی مشرق سے نہیں نکلتا، بلکہ مشارق والمغارب کے الفاظ آئے، کئی مشرق ایک حد ہے، ہر روز ایک نئی جہت سے نکلتا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ گرمیوں میں بالکل درمیان میں آ جاتا ہے اور سردیوں میں بالکل سائڈ پہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح طلوع ہوتا ہے گرمیوں میں بالکل درمیان میں اور سردیوں میں سائڈ پہ جا کر طلوع ہوتا ہے۔ مشارق والمغارب یہ سورج کا قانون ہے کہ مشارق سے طلوع ہوتا ہے، مغارب میں غروب ہوتا ہے۔ لیکن قرب قیامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرق سے طلوع ہونے کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ اور جب یہ کیفیت ہوگی اس وقت توبہ کا دروازہ بند، ایمان اس وقت لانا، ایمان لانا کہ سورج کو مغرب سے طلوع ہوتا دیکھ کہ آپ بندہ کہ آمنت باللہ، ہم نے اللہ پر ایمان لایا، تو فرمایا اس کا ایمان اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث اذا خرجنا لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او كنت في ایمان خیر۔ فرمایا کہ تین چیزیں جب طلوع ہو جائیں گی، ظاہر ہو جائیں گی، تو اس وقت ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا۔ ان میں سے ایک سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے، دوسرا دجال ہے، اور تیسرا دعوت العرض ہے۔ یہ تین چیزیں جب ظاہر ہو جائیں گی پھر ایمان لانا فائدہ نہیں۔ اس وقت جو مومن ہوگا اس کو اس کا ایمان فائدہ دے گا، جو کافر ہوگا وہ کہے کہ آپ نے ایمان لایا تو اس کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا۔ اور آپ نے فرمایا ان بالمغرب بابا مفتوحا للتوبۃ، بے شک مغرب میں ایک دروازہ توبہ کے لیے کھلا ہوا ہے اور وہ کھلا رہے گا حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج جو ہے اس جانب سے مغرب کی جانب سے طلوع ہو جائے۔ یعنی جب سورج مغرب کی جانب سے طلوع ہوگا تو اس وقت قیامت حتمی یقینی ہو جائے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو روئے زمین پر کون سے لوگ ہوں گے کہ جن پر قیامت قائم ہوگی؟ یاد رہے اس وقت روئے زمین پر شرار الناس لوگ ہیں، انتہائی شریر قسم کے لوگ، سر عام زنا کرنے والے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کی حالت یہ ہوگی کہ لا تقوم الساعة حتى يقال في ارض اللہ اللہ اللہ، جب تک اللہ کی زمین پر ایک بھی بندہ اللہ اللہ کہنے والا موجود رہے گا تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی، اور جب قیامت قائم ہوگی اس وقت اللہ کا نام لیوا اللہ کی زمین پر نہیں ہوگا۔ ہاں کون لوگ ہوں گے؟ شرار الناس ہوں گے، اللہ کی مخلوق میں سے انتہائی بدتر لوگ ہوں گے۔ جس طرح گدھا اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ سر عام سڑکوں اور شہروں پر اور جہاں میں بھی اللہ کی زمین پر موجود ہوں، وہ اعلانیہ اپنی حوث کو پورا کرتے ہیں، اپنی خواہش کو پورا کرتے ہیں۔ لوگوں کی حالت اور کیفیت یہ ہوگی کہ وہ سر عام جو مرد ہوں گے اور تجھے زنا کرتے پھرے رہے ہوں گے، کسی کو شرم حیا باقی نہیں نہیں رہے گی، کسی کو شرم و حیا وہ نہیں آئے گی کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ ایک مرد ہوگا سر عام ایک عورت کو زمین پر چلتا دیکھے گا، لوگوں کا مجمع ہوگا، اس کے پکڑ کر اس کے ساتھ وہ اپنی خواہش پوری کرے گا۔ اس قدر زنا عام ہو جائے گا اور ان لوگوں پر اللہ کی زمین پر قیامت برپا ہوگی اور وہ قیامت کے مناظر کیا ہوں گے، وہ انشاءاللہ
پھر آئندہ جمعات سے اس سلسلے کو شروع کریں گے کہ جب قیامت برپا ہوگی، سورہ اسرافیل پھونکا جائے گا، اس وقت کیفیت کیا ہوگی جو اللہ نے قرآن میں بیان کی کہ زمین میں بھونچال آ جائے گا، زلزلے برپا ہو جائیں گے اور آسمان پھٹ جائے گا، ستارے جل جائیں گے، حتیٰ کہ حاملہ اونٹنیاں اپنے حمل کو گرا دیں گی، نفسا نفسی کی کیفیت ہوگی، اپنا بھائی بھائی کا ساتھ نہیں دے گا، بہن بہن سے جان چھڑاتی ہوگی، ماں باپ ایک دوسرے سے جان چھڑا رہے ہوں گے، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ وہ قیامت کے مناظر انشاءاللہ جب موقع ملا زندگی رہی تو بیان کریں گے۔ آپ احباب سے یہی گزارش، یہی ریکویسٹ، یہی درخواست ہے، وقت کی پابندی کیجیے، جلدی آئیے، دوست و احباب کو دعوت دیجیے، پر وقت یہاں تشریف لائیں، انشاءاللہ خود بھی اجر پائیں اپنے رب سے، اور جن کو آپ لائیں گے اگر ان کے ذہن میں دماغ میں بھی ایک بار بھی کتاب و سنت کی سمجھ آ گئی تو انشاءاللہ آپ کا بھلا ہوگا، اللہ اس کا آپ کو بھی اجر عطا فرمائے گا، اور اس نیکی کے مشن میں، دعوت کے اس مشن میں اپنے آپ کو متحرک کیجیے اور اپنے آپ کو اللہ